اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سب سے پہلے تو جمعہ مبارک۔ الحمدللہ عز و جل آج رمضان مبارک 1439 سنہ ہجری کا دوسرا جمعہ ہے۔ جمعے کی بابرکت ساعتیں ہیں الحمدللہ۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آج کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور روزانہ اس سلسلے میں دوپہر میں آپ ایک موضوع پر مدنی پھول مبلغین کے سنتے ہیں، نعت شریف بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کی جاتی ہے اور آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں گے، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے، اور اگر ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو درود پاک کی بڑی برکت ہے، درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا جو فارمیٹ ہے، ہم تلاوت قرآن مجید سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد ہمارا جو موضوع ہوتا ہے اس پر مبلغین سے مدنی پھول لیتے ہیں، درمیان میں آپ کی کالز بھی لی جاتی ہے، فرمائشیں پوری کی جاتی ہے، کچھ سیگمنٹ بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ ان سیگمنٹ میں ہم حدیث یاد کریں، ساتھ ہی دلچسپ معلومات ہے، آپ کی دعوت اسلامی ہے، تکلیف مت دیجیے، قرآنی مثالیں وغیرہ، ان سیگمنٹ پر ہمارا سلسلہ مشتمل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے درود رضویہ اور درود پاک میں بھی ہماری شرکت ہوتی ہے، تو کہیں اور مت جائیے، مدنی چینل کے ساتھ رہیے، برکتیں حاصل کیجیے اور اس سلسلے میں اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف، ادب و تعظیم کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی ہم نے تلاوت سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان مبارک ماہ نزول قرآن ہے، اس میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، بلکہ مع ترجمہ و تفسیر پڑھیے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ احکامات، واقعات، ارشادات ہمیں سمجھ میں آئے اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو۔ بڑھتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کی طرف۔ اور ہمارے ساتھ آج عدنان بھائی ہیں، انشاءاللہ عدنان بھائی ہمیں اپنی پیاری آواز میں کلام سنائیں گے۔ عدنان بھائی آج کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ؟ سنت کا کلام، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت شریف سماعت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام لکھتے ہیں امام اہل سنت۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ کوئی تو ہو اتنا بھی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، تیرے حرم ہیں یہ کہیں رشتہ بپا نہ ہو، یوں دیکھیے کہ تارے نظر کو خبر نہ ہو، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدار تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدار تر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ
راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں کتنے پیارے انداز میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ آقا قیامت جب بپا ہو اور پل صراط لگا دیا جائے، پل صراط پر سے لوگ گزرنے لگیں، اور جب آپ کی امت کے گزرنے کا وقت آئے تو جبریل امین اپنے پر بچھائیں گے۔ آپ سے عرض کی ہے آقا وہ اپنا کام کریں گے، آپ کی امت سے محبت میں، شفقت میں، پیار میں وہ اپنا کام کریں گے، مگر آقا آپ تو اور بھی زیادہ کریم ہیں، آپ تو بہت ہی زیادہ شفیق ہیں، بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ پیارے آقا آپ اس وقت ایسا کرم فرمائیے گا کہ جب ہم پل صراط سے گزرنے لگیں اور جبریل امین علیہ السلام اپنے پروں کو بچھائیں تو آپ اپنی شان کرامت سے ہمیں ایسے گزار دیجئے گا کہ جبریل امین کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کی امت گزر گئی۔ ہائے ہائے کیا شان ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ بالکل بالکل، جب سرکار علیہ السلام، اجازت ہے مجھے بولنے؟ ہاں بالکل اجازت ہے حضور، آپ بیٹھے اسی لیے جبھی تو اجازت ہے آپ۔ تو سرکار علیہ السلام جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہنچے اور جبریل امین ساتھ تھے، تو اب جبریل امین رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آگے جاؤں گا اور اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو، تمہاری کوئی خواہش ہو تو پیش کریں۔ تو جبریل امین نے اس وقت یہ تمنا کی تھی یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری یہ تمنا ہے صلی اللہ ان ابسطا جناحی علی الصراط لامتی کا، مجھ جبریل امین کی یہ تمنا ہے کہ آپ اللہ سے سوال کیجیے گا کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے پر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت تو عاشقوں کے امام ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو بھی سامنے رکھا اور عرض کی کہ جبریل امین تو جبریل امین ہے، وہ تو محبت میں کہے گئے کہاں ہمارے گندے قدم کہاں ان کے نورانی پر۔ تو اب یہ استغاثہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو ہیں آپ کے اور آپ ہی سے مانگیں گے، سبحان اللہ، پل سے اتاریں راہ گزر کو خبر نہ ہو، ہمیں اس طرح پل سے اتار دیجئے کہ ہمیں گزرنے والوں کو خبر نہ ہو، کیا بات ہے، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر، ان کو بھی نہ پتہ چلے، پر بچھائیں تو ہم ایسے گزر جائیں آپ کی ربی سلم کی صداؤں کے صدقے میں کہ جبریل امین کے پروں کو بھی خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے، واہ مدینہ، کیا بات ہے، سنائیں۔ اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی انوکھا ہے۔ اگر یوں کہا جائے نا کہ تقریباً ہر فرد ہی اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ موضوع ہے آپ کا دوست کون ہے، آپ نے کس سے دوستی کی ہوئی ہے، اب دوستی کا معیار کیا ہے، شریعت نے دوست بنانے کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات دیے، کس کو دوست بنانا چاہیے، کس کی دوستی سے بچنا چاہیے، اس موضوع پر انشاءاللہ مدنی پھول لیے جائیں گے۔ آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ایس ایم ایس اور کالز کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو شامل سلسلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ واقعہ بھی موضوع کے حوالے سے ہی ہے۔ ایک فرضی حکایت ہے، کسی لکھنے والے نے لکھا کہ ایک بوڑھے آدمی کو ایک جوان عورت سے شادی کرنے کی خواہش ہوئی، تو کئیوں سے اس نے رشتے بھیجے مگر
شادی کا کوئی سبب نہ بنا. ایک جگہ رشتہ بھیجا تو خیر سے رشتہ قبول ہوا، مگر چند شرائط رکھی گئیں اور کہا یہ گیا کہ آپ سے شادی کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جوانوں کے ساتھ رہیں گے اور گھر میں جب بھی آئیں گے وہ دروازے سے نہیں آئیں گے بلکہ پچھلی دیوار کو پھلانگ کر آئیں گے، یعنی کود کر آئیں گے. انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور کہا خیر سے شادی تو ہو. بہرحال شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد ان بڑے میاں کے جتنے بھی دوست تھے ان سے وہ جدا ہو گئے اور وہ جوانوں کے ساتھ رہنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے. ایک عرصہ گزر گیا اور جب بھی گھر پہ آتے تو دروازے سے نہیں آتے بلکہ دیوار کو کود کر آیا کرتے تھے. گھر ہرا بھرا چل رہا تھا، خوشیوں کا سما تھا. ایک دن وہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا کوئی پرانا بوڑھا دوست مل گیا. کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہو بھائی، نظر ہی نہیں آتے، اب تو تم ملتے ہی نہیں، اتنے عرصے بعد ملے ہو، بڑے دن بعد ملے ہو یار، بیٹھو تو سے میرے پاس. کہا یار آج کل میں جوانوں کے ساتھ رہ رہا ہوں اور بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنا میں نے چھوڑ دیا. ارے یار بیٹھ جاؤ نا میرے ساتھ بھی آپ. تو بہرحال اس نے پرانے دوست کی بات رکھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اب بیٹھا، بات چیت کرنے لگا. اتنے میں ایک اور دوست آ گیا پرانا، وہ بھی بوڑھا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا. باتیں کرتے کرتے اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہوئے ٹائم گزر گیا. اب رات کو جب کچھ وقت گزر گیا تو گھر جانے کا وقت آیا. اب یہ حضرت اپنے گھر کی طرف بڑھے. جب گھر کی طرف بڑھے دروازے کی طرف، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تھا کہ کود کر جانا ہے. اب دیوار کودنا چاہتے، دیوار کودی نہیں جائے. روزانہ دیوار کود رہے تھے، آج دیوار نہیں کودی جا رہی. بڑے پریشان ہوئے. بہرحال کوشش بہت کی، بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھٹکھٹایا کہ اب بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی تو دیکھ لیا جائے گا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ لگتا ہے کہ آج بوڑھوں کے ساتھ رہ کر آئے ہو، جبھی تم سے دیوار نہیں پھلانگی گئی. تو اب اس حکایت میں جو سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ بندہ جن کے ساتھ رہتا ہے نا ویسا ہی اس پر اثر آتا ہے. جوش اور جذبے والے افراد کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اندر بھی جذبہ بڑھتا ہے. نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، نیکیوں کا جوش بڑھتا ہے. معاذ اللہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے تو گناہوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے. اگرچہ ادھیڑ عمر ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، مگر جب جوانوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک جوانی کی سمجھے کہ ہوا ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے. تو بندہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر اس پر آتا ہے. اس فرضی حکایت میں یہی سمجھایا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دوست کون ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے، نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا دوست کون ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آج مدنی پھول لیں گے کہ آپ نے اپنے دوستی کے معیار کو سمجھنا ہے اور جو ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی دوستی کو نبھانا چاہیے. غلام محی الدین بھائی، دوستی اور ہم نشینی یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اسے شاید ہی کوئی محفوظ رہتا ہو، یعنی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہم نشینی، کچھ نہ کچھ دوستی. بعض لوگ کہتے ہیں میرا تو کوئی دوست نہیں، مگر ان کے بھی بعض دوست ہوتے ہیں. دوست کا یہ مطلب نہیں کہ گپے مارنے والا ہو یا جو ہے وہ کوئی گھومنے پھرنے کے لیے لے جائے، چبوترا کانفرنس کرتا رہے، چوپالوں پر بیٹھا رہے، یہی مراد نہیں ہوتا. دوستی اور ہم نشینی کا اسلامی معیار کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ اس کے ماننے والوں کی رہنمائی دین اسلام کرتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار دوستی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فضائل آئے ہوں، جس کے بارے میں حدیثیں ہیں. تو بالکل فی نفس ہی دوستی یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور بعض صورتوں میں اس کی مدح سرائی بیان کی گئی ہے، بعض صورتوں میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. اور الحمدللہ دوستی کرنے والے جب اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں تو ان کے فضائل اپنی جگہ ہیں. اور جب دوستی کرنے والے آپس کی اغراضات اور مفادات کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اگر اس میں نافرمانی وغیرہ کی کوئی صورت ہوتی ہے تو اس کے نقصانات اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، یعنی دوستی کا معیار بیان فرما دیا. گویا کہ دوست کس کو بنانا چاہیے اور ہمارا دوست کون ہونا چاہیے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ گہرے دوست اس دن یعنی قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جو دنیا میں گہرے دوست تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن ہوں گے، لیکن الا المتقین، سوائے متقیوں کے. یعنی دوستی کا معیار یہ ہے کہ بندہ جس کو دوست بنا رہا ہے
اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے تو یہ زبردست ہے۔ سبحان اللہ، اس کے فوائد دنیاوی اور اخروی وہ دوستی کرنے والا خود دیکھے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں ہمیں واضح ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ یہ گویا کہ دوستی کا معیار بیان فرما دیا، جس سے بھی کوئی تعلق قائم کرے، خواہ وہ ہم نشینی ہو یا دوستی کا تعلق ہو یا ایکس وائی زیڈ، کسی سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے تو اب وہ یہ دیکھے کہ میرا یہ تعلق، میری یہ محبت، میری یہ الفت، یہ اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے علاوہ اپنے مفادات اور اپنی اغراضات کے لیے ہے۔ تو اب اگر یہ اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے الفت ہے، تو یقین مانیے اس کے مدح سرائی اپنی جگہ، دنیاوی اور اخروی فوائد جو اس کو ملیں گے وہ اس کے سامنے ہوں گے۔ حدیث پاک میں دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، واہ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر، سبحان اللہ، اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ اس کی شرح میں علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لفظ صاحب یعنی دوست کا اطلاق چھوٹے بڑے اور برابر تینوں عمر والوں پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صحبت چاہے دینی ہو یا دنیاوی، سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، ان تمام دوستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ثواب اور درجہ زیادہ ہے جو اپنے دوست کی زیادہ خیر خواہی کرے، سبحان اللہ، اپنے دوست کی خیر خواہی کرے اگرچہ اس کا دوست دیگر خصلتوں میں اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہو، یعنی دوست کی خیر خواہی کرنے والا ایسا ہم نشین اور ایسا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے، اور یہی دوستی کا معیار ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں اپنی اغراضات اور اپنے مفادات اور اپنے یوں سمجھیں کہ مقصد کے لیے دوستی کی جاتی ہے، لیکن ایسی دوستی قابل مذمت ہے جو اپنے مفاد کے لیے ہو، اور اپنا مفاد حل ہو جائے تو پھر دوست کو دوست نہ کہا جائے اور دوست کو بالکل دشمن سمجھ لیا جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضرت سیدنا مورق عجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگان دین کے اقوال ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑے آسن انداز میں یہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے دل میں خوشی داخل کیا کرتے تھے یہ خود، اور اپنے کسی دوست کے پاس مال کی تھیلی رکھ کر اس سے فرماتے۔ کتنا پیارا عمل تھا، یعنی دوستی کرنا جیسے میں نے عرض کیا فی نفسی قابل مذمت نہیں، یہ فی نفسی جائز ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دوستی کرنا یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جس سے یہ دوستی کیا کرتے تھے تو کتنے احسن انداز میں دوستوں کے دلوں میں خوشی داخل کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے کسی دوست کے پاس مال کی تھیلی رکھ کر اس سے فرماتے ہیں میرے واپس آنے تک اسے اپنے پاس رکھو، اسے اپنے پاس رکھو، پھر اسے پیغام بھیج دیتے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، سبحان اللہ، تم جو چاہو اس کا کرو۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ابتدائی آیت تلاوت کی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے باقی رہے گی، سبحان اللہ، دینی دوستی واہ، اور دینی محبت جو اللہ کے لیے، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، وہ باقی رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے مثال بیان فرمائی اور ایک واقعہ بیان فرمایا جو کہ آج کے ہر اسلامی بھائی کو کہ جو دوستی رکھنے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، تو یہ توجہ سے سننی چاہیے۔ مولا علی نے ایک ایسا زبردست واقعہ بیان فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ دو دوست مومن اور دو دوست کافر، دو مومن دوستوں اور دو کافر دوستوں کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا مومن دوستوں میں جب ایک مر جاتا ہے، یعنی دو مومن دوست ہیں اور جن کی محبت خالصتاً دینی ہے، دینی محبت ہے، دینی الفت ہے، اور دین اور قرآن و سنت میں جس دوستی کی مدح سرائی ہے اس کی بنا پر یہ محبت کر رہے ہیں، الحب فی اللہ کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ تو فرمایا مومن دوست ہیں جن کی محبت ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، تو ان دو دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا، اللہ 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 اللہ، اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مومن دوست، واہ واہ، تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر سبحان اللہ، اور اس کو ہدایت دے اللہ اللہ، جیسی میری ہدایت فرمائی، سبحان اور اللہ، اس کا اکرام کر جیسا تو نے میرا اکرام کیا فرمایا۔ بات ہے، کیا بات، جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے، اب وہ دوسرا دوست کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے سبحان اللہ، اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، واہ، تم میں ہر ایک
دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر کافر دوستوں کی مثال بیان فرمایا وہ کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق، اللہ اللہ۔ برا رفیق۔ سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہاں سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے پورا دوستی کا معیار بیان فرمایا۔ تو آپ کا سوال ہے ہم نشینی اور دوستی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ بالکل یوں سمجھیں کہ دوستی کا معیار سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں بیان فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کی تشریح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق۔ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہے، یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے۔ جیسا دوست بولتا ہے ویسی دوست، کیونکہ دوست سے محبت ہوتی ہے، الفاظ ویسے نکل الفاظ بھی اسی طرح نکلتے ہیں، کپڑے پہننے کا انداز بھی وہی ہو جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بھی وہی ہو جاتا ہے، چلنے کا انداز وہی ہو جاتا ہے، ذرا اگر وہ بال جس طرح بناتا ہے وہ بال بنانے کا انداز وہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ آج کل تو معیار یہ ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، ایک جیسے بال کٹائیں گے، ایک جیسے جوتے پہنیں گے، ایک جیسے گاڑی لیں گے، ایک ہی انداز میں چلیں گے، ایک ہی انداز میں کھائیں گے، ایک ہی انداز میں پیئیں گے۔ کیا بات ہے، مدینہ مدینہ۔ بہرحال اگر یہ اچھا انداز ہو شریعت کے خلاف نہ ہو تو سبحان اللہ، سو بسم اللہ، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ تو فرمایا کہ چونکہ عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں لا تصاحبوا الا مطیعا ولا تخالل الا تقیا، یعنی نہ ساتھ رہو مگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے کے، اور نہ دوستی کرو مگر متقی سے، سبحان اللہ۔ یعنی ساتھ رہو تو اللہ کے فرما برداری کرنے والے کے ساتھ رہو، رسول اللہ کی فرما برداری کرنے والے کے ساتھ رہو، اور تنہائی اختیار کرو، دوستی کرو تو اللہ کے پرہیزگار بندوں سے دوستی کرو۔ فرمایا مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہے یا نہیں۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اس حدیث پاک کے عدید، گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ کسی سے دوستی کرے تو یہ دیکھ لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری کرتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے مسجد میں جانے سے روک رہا ہے، مجھے نمازوں سے روک رہا ہے، اور اگر میں مسجد میں چلا جاؤں، ارے بڑے مولانا صاحب ہو گئے ہو، وہ کون سا وہ جملہ ہے نا 900 چوہے کھا کے بلی ہنس پہ چلی، اس طرح کے جملے معاذ اللہ دوست بولتے ہیں کہ بھائی جمعہ 8 دن ہوئے ابھی تم اعتکاف سے آئے ہو، ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ہمارے پورے ماہ کے اعتکاف میں بیٹھی، ظاہر سی بات ہے ان کے دوست ہیں، ان کی ایک گیدرنگ تھی، اب یہ جب وہاں پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے منچلے بھی لوگ ہوں، واہ بھائی بڑے مولانا صاحب بن گئے، بڑی ہاتھ میں تسبیح ہے، تو اب بندہ یہ دیکھے کہ میں دوستی کس سے کر رہا ہوں، کہیں ایسے سے تو میں دوستی نہیں کر رہا جو مجھے مسجد میں جانے سے روک رہا ہے، جو مجھے تلاوت قرآن کریم سے روک رہا ہے، جو مجھے راہ خدا میں سفر کرنے سے روک رہا ہے، مدنی قافلوں سے منع کر رہا ہے۔ اگر ایسا دوست ہے تو واقعی یہ دوستی زیر قاتل ہے، بلکہ زیر قاتل کے ایمان کے لیے بربادی کا سبب ہے، اور اگر ایسی دوستی ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میرے لبوں پر ذکر و درود جاری ہو جائے، اگر میرا ایسا دوست ہے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے اجتماع کی طرف لے جاتا ہے، مجھے ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے جاتا ہے، مجھے قرآن کی پڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے، مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے، مجھے مدنی قافلوں میں سفر کرواتا ہے، تو یقین مانیے یہ دوستی کے لمحات دنیا میں بھی فائدے مند ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ قبر بھی روشن کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معیار دوستی دیکھیں کتنے پیارے انداز میں بیان کیا گیا کہ معیار دوستی یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست اللہ و رسول کی فرما برداری کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے تو آپ کی دوستی اچھی ہے، اور اگر آپ کا دوست اللہ و رسول کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے تو یہ آپ کی دوستی اچھی نہیں ہے۔ اگر الحب للہ والبغض للہ کے تحت ہے، اللہ کے لیے ہے تو اچھی ہے، اور اگر اپنے غرض، اپنے مقصد، اپنے مفاد کے لیے ہے تو اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ دوستی ہمیشہ نہیں رہتی اور اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ دیگر مبلغین بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، آج ہمارے فضیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ فضیل بھائی، معیار دوستی تو ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا، اب دوستی ہم کرتے ہیں جس میں دیکھیں بسا اوقات دنیاوی مفادات بھی آ جاتے ہیں، اغراض بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر جو بندہ دوستی کرتا ہے تو دوستی کا آخرت میں اور دنیا میں کوئی فائدہ یا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست اور دوستی
یہ بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق نبھایا جائے تو یہ انسان کی دنیا آخرت کی نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھیں تو ان دونوں دوستوں کی جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات۔ تو یہاں یہ دیکھیں، یہاں یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے اس انداز میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا دوستی کا انداز کیا ہوا کہ ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو آقا کریم کا وہاں سے گزر ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی صحبت کے متعلق سوال ہوگا کہ جس نے کسی کی ایک لمحہ بھی صحبت حاصل کی تو اس سے اس کی صحبت کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہاری صحبت میں بیٹھنے والا شخص جو تمہاری صحبت میں آیا، تمہاری سنگت میں آیا، تو اس نے سیکھ کر کیا گیا ہو تم سے، وہ کیا لے کر گیا۔ تو ہمیں اپنا جو فرینڈ سرکل ہے، فرینڈ شپ ہے، اس پر انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہماری جو گیدرنگ ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، تعلق والے ہیں، وہ ہماری صحبت میں آتے ہیں تو وہ ہماری صحبت کا اثر لے کے جاتے ہیں، اچھا مدنی ماحول کی صحبت کا اثر لے کے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے جیسے آئے تھے اس سے بھی بڑھ کے جو بگڑے ہوئے ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوستی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، دوستوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو جو ہے وہ صلاۃ و سنت کی طرف ان کو گامزن کریں اور ایک اچھے اور نیک اور پاکیزہ مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ کریں، تو یہ دوستی جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ اور یہ دوستی محسن بھائی، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہمارے سرکل کے اندر کہ جو لباس بشری کے اندر نہیں ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوستی لگانی ہے تو کس سے لگائیں؟ بھی جو انسان ہے اسی دوستی لگائی جا سکتی ہے، صرف انسانوں کی دوستی فائدہ مند ہے؟ نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روز ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ لباس بشری کے اندر بھی نہیں ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ ہم ان سے بھی دوستی لگائیں گے تو وہ دوستی بھی ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی۔ اس کی طرح ایگزامپل دیتا ہوں، آج جس مدنی چینل کے اس الیکٹرانک ملی کے توسل سے ہم دوستی کے جو مدنی پھول بیان کر رہے ہیں، یہ مدنی چینل، اس سے دوستی لگا لی جائے تو یہ دوست جو ہے انشاءاللہ ہمیں بہت ساری اچھی اچھی باتیں سکھائے گا، کھانے پینے کے آداب سکھائے گا، سرکار کے سنتوں کی تعلیمات ارشاد فرمائے گا، تو یہ اس مدنی چینل سے یہ دوستی ہمیں آخرت کے فائدہ دے گی ہمیں۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کتاب بہترین دوست ہے۔ اچھی کتاب کا مطالعہ، دینی کتابوں کا مطالعہ جو کیا جائے تو یہ انسان کے لیے آخرت میں جو نجات کا سبب بنے گا۔ لیکن لوگ جو ہے وہ بکس پڑھتے تو ہیں لیکن فقط کیا ہے، ایک سٹوری کی حد تک، یا پھر وہ ناول پڑھیں گے، حیاسوز ناول پڑھیں گے یا اخبارات پڑھیں گے جن کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ دینی کتاب پڑھیں، دینی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ دینی کتاب جو ہے وہ آخرت کی نجات کا سبب بھی بنے گا۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت ابو العلا حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو کتابوں کے ساتھ بڑا شغف تھا، کتابوں سے بہت دوستی تھی، مطالعہ کرتے رہتے تھے آپ، اور آپ اپنی ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ میرا یہ دوست مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو۔ تو جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو لوگوں نے آپ کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جب چلے گئے تو چند عرصے بعد کسی شخص کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی تو حضرت سیدنا ابو العلا حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا شہر ہے، کمرہ نہیں، بہت بڑا شہر ہے، اور اس کے چاروں طرف جو کتابیں ہی کتابیں ہیں، اور اس شہر کی کتابوں کے اندر بیٹھ کے اندر آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ وہ کتابوں کی قرات کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ تو خواب دیکھنے والے نے عالم خواب میں آپ سے پوچھا کہ حضور ہم نے تو آپ کو فلاں جگہ پہ دفن کیا تھا، لیکن ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑی کتابوں کی لائبریری کے اندر بیٹھے ہیں، بہت بڑا شہر ہے کتابوں کا، بڑا کوئی کتب خانہ ہے، تو یہاں آپ کیسے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں تم نے مجھے دفن کیا تھا، دراصل یہ میرے ساتھ دوست ہیں، اور آپ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ باری تعالیٰ یہ کتابوں کے ساتھ مجھے شغف ہے، میرے دوست ہیں، تو مرنے کے بعد بھی میرے دوست مجھ سے جدا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے اندر جو ہے وہ میرے سامان کر دی ہے، اور میں تا قیامت جو ان کے ساتھ مانوس ہوتا رہوں گا، ان کے ساتھ جو ہے وہ برکت حاصل کرتا رہوں گا۔ یعنی دوستی نے قبر میں بھی فائدہ پہنچایا۔ اور پھر جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی تھی الی المتقین والی، تو یہ تو دیکھیں نا کتنی پیارے انداز میں ہمیں سمجھا دیا گیا کہ قیامت میں بھی دوستی ہمیں فائدہ پہنچائے گی اگر تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہو۔ اور جیسے ہمارے فضل بھائی نے کہا کہ مدنی چینل بھی ایک اچھا دوست ہے کہ جو ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے مدنی چینل کو
10 سال پورے ہونے کو ہے. 10 رمضان کو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا. 10 سال تقریباً مدنی چینل کو پورے ہونے کو ہیں. تو آپ کو مدنی چینل کی برکتیں دیکھیں. گھر گھر الحمدللہ مدنی چینل سنتوں کو عام کر رہا ہے, دین کے پیغام کو عام کر رہا ہے, شریعت کے نور کو پھیلا رہا ہے. تو مدنی چینل کو اپنا دوست بنائیے. اور مدنی چینل کی اس 10 سالہ خوشی پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہ نیت کیجئے کہ جہاں مدنی چینل نہیں چلتا آپ اپنی انفرادی کوشش سے مدنی چینل چلوائیے. آپ کے رشتہ داروں میں جہاں مدنی چینل دیکھنے کا رواج نہیں ہے, شوق نہیں ہے, ان کے ہاں شوق پیدا کیجئے. اپنے گھر کے اندر مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کا سلسلہ کیجئے. مدنی چینل کی مہم کو آپ عام کیجئے انشاءاللہ عز و جل. یہ نیکی کی دعوت بھی آپ کے لیے باعث ثواب بنے گی, اور یہ دوستی یعنی مدنی چینل کے ساتھ دوستی یہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی فائدہ دے گی, آخرت میں بھی فائدہ دے گی. دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ جو آپ اچھا سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے. جب عمل کریں گے تو آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے, معاشرے میں آپ کا معیار بڑھے گا, لوگوں کے اندر آپ کی عزت بڑھے گی, لوگوں کے اندر آپ کی اچھی شناخت ہوگی. اور آخرت میں یہ کہ اگر یہ سارا رضا الہی کے لیے کیا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ثواب ملے گا آخرت میں, اور جنت و رضوان کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فضل بھائی؟ جی, میں یاد کر رہا تھا کہ مدنی چینل کے ساتھ دوستی لگائیں تو کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کہیں انہوں نے دوستی لگائی ہوگی مدنی چینل سے, تو مدنی چینل انہوں نے کیا دیا ہے؟ لائٹ چلی جاتی ہے پھر کیا کریں گے؟ وہ دوستی ختم ہو جائے گی. پھر تو جنریٹر چلا لیں بھائی. جنریٹر نہ ہو پھر جب چلے جب دوست, یعنی جتنا ممکن ہو مدنی چینل دیکھیں. بھائی دوست ہر وقت تو اپنے ساتھ نہیں آتا, بستر میں تو دوست کو ساتھ نہیں لے جاتے نا, تو لہٰذا جہاں تک ممکن ہو وہاں تک. گھر میں ہے ہی نہیں, اچھا کیا کریں؟ ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ کتابوں کا مطالعہ کرے, امیر سنت کے بیانات کو سنیں. نہیں تو اور آڈیو مدنی چینل بھی ہے نا, ایک ڈش ہے نا جو صرف مدنی چینل چلاتی ہے. ڈش ہے وہ بھی مدنی چینل چلانے کے لیے, آڈیو مدنی چینل بھی ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ فرما لیتے ہیں. متعدد امثلہ ایسی ہیں جو آپ کے سلسلوں کے اندر فیڈ بیک بھی کالز کے ذریعے آتا ہوگا کہ جنہوں نے مدنی چینل سے دوستی لگائی ہے تو انہوں نے ان کو مدنی چینل نے کیا دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو برائیوں کے اندر تھے, غلط کام کر رہے تھے اور سنتوں سے دور تھے. مدنی چینل سے دوستی لگائی تو مدنی چینل نے ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کی جو رہنمائی ارشاد فرمائی, اور وہ لوگ جو ہے وہ ایک برے معاشرے سے نکل کے اچھے ماحول کے اندر داخل ہوئے. رات ہی میں چونکہ ہمارا مدنی چینل سے ہی شعبہ ہے اور شعبہ تفتیش ہے تو فیڈ بیک وغیرہ ہم تفتیش کرتے رہتے ہیں. رات ہی سلسلے کے اندر یہ حاجی صاحب تشریف فرما تھے, حاجی عبدالحبیب, تو آپ کا جدول تھا حیدرآباد. تو جدول سے پہلے ایک دن پہلے سلسلے میں آپ کا موضوع تھا سگریٹ کے حوالے سے, سگریٹ نوشی کے حوالے سے. تو آپ وہ سلسلہ کر کے جب حیدرآباد تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک شخص نے آپ سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات کر کے کہتا کہ حضور میں نے آپ کا سلسلہ دیکھا تھا نوار سحری, اور اس کے میں آپ نے جو سگریٹ نوشی کے نقصانات بتائے تھے, جو مدنی پھول دیے تھے, اس سے میرا ذہن بنا اور میں نے نیت کی ہے کہ آئندہ کبھی میں سگریٹ نہیں پیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, فائدہ لیا. بہت سے ایسے سلسلے تھے جن کے اندر جو ہے وہ ایسی فیڈ بیک آتا ہے کہ لوگ اپنے آپ ایکڑوں مدنی باہر ہیں, کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے مدنی چینل کو دیکھ کر. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. تو مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ وہ رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. دیکھتے رہیے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی مدنی چینل ہے. مدنی چینل 3 زبانوں میں ہے, انگلش میں, بنگلہ میں, اردو میں مدنی چینل چل رہا ہے. مدنی چینل یوٹیوب پر بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ فیس بک پر بھی سوشل میڈیا پہ مدنی چینل لائیو سلسلہ ہوتا ہے. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے, انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملے گی. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام سننا ہے تاجدار حرم. انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد ذیشان شاید فیصلہ بول رہا ہوں. ناز سننی فرمائش ہے, اے سبز گنبد والے قبول میری دعا کرنا. انشاءاللہ. نیکسٹ. خیر محمد سہیل اختاری بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں, حاجی مشتاق اختاری کا کوئی کلام سنا. انشاءاللہ. نیکسٹ.
میرا نام محمد معین اتاری دنیا پر مدینہ پور سے عرض کر رہا ہوں، میں نہ سنیے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر جنہوں نے کالز کی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا ہے آپ کا دوست کون ہے۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم عالم مدینہ برکت فیضان مدینہ کے ہونے والے صلاۃ و سلام کی طرف بھی بڑھیں گے۔ عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ عدنان بھائی کچھ اشعار فرمائشی پورے کر دیجیے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، کئی عاشقان رسول مدینہ طیبہ جا چکے ہیں، کئی جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی جانا نصیب فرمائے۔ استغاثے کا اسلام بھائی نے کہا ہے، ہو سکے مل کر شامل رہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے حج کے مہینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے، دستے ساقی کو سر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ ماشاءاللہ۔ اسلام بھائی نے کلام کا کہا اور آپ کا موضوع ہے دوست کیسا ہونا چاہیے، دوستی کے حوالے سے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کو دوستی مل گئی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہیں صحبت نصیب ہو گئی، خاتمہ بھی پھر سرکار کی محبت میں ایمان پر ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کلام میں اس کا شعر جو اسلام بھائی نے کہا ہے، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، ان صحابہ کے پرتوار نگاہوں کو سلام، صحابہ 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 کی پرتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور میں کہ میرا سونیا، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ
تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. اور دوستی پہ بات، شاعر کہتے ہیں کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کروں. کیا بات ہے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے دوستی. آپ کا دوست کون ہے؟ دوستی کے معیار پر ہم بات کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اقوال بزرگان دین اور ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے. اس پر الحمدللہ ہم اچھے دوست کی تلاش میں لگے ہیں، اچھے دوست کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. رکن شورا ابو صوبان محمد اطہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں. ان کو میں مرحبا کہتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ماشاءاللہ. ہم ان سے بھی انشاءاللہ ہمارے رکن شورا سے بھی مدنی پھول لیں گے. غلام محی الدین بھائی، ہم دوستی پر بات کر رہے ہیں. دوستی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. تو بری صحبت اگر کسی کو مل جائے، اب دیکھیں دوستیاں تو چل ہی رہی ہیں نا. بری دوست اگر کسی کے ہیں اور وہ ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو کس طرح حاصل کرے؟ بری صحبت کو کیسے چھوڑے؟ فوراً چھوڑے بری صحبت. کیسے فوراً کیسے چھوڑے؟ کسی کو پیاس سے چھٹکارا، کسی یہ کو تو مطلب ہی آدمی ہے، چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہم کو. اس کو کیا دعوت اسلامی والوں نے ابھی 2-4 دن یہ مدنی قافلے میں کیا گیا ہے، اس نے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا، اس نے امامہ کیا باندھ لیا، اس کو نخرے آ گئے ہیں، تکبر آ گیا ہے. پھر کیا کریں گے؟ تو اس کو اس طرح نہ چھوڑے نا، ان کو نیکی کی دعوت دے. اس طرح یعنی بری صحبت سے خود کو بچائے اور ان کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. کسی کو پیاس لگی ہے تو وہ پیاس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پانی تو پیے گا نا. تو اسی طرح بری صحبت کو تو چھوڑنے کا ہمیں حکم ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاسق و فاجر کی صحبت ایک بیماری ہے. فاسق و فاجر کی صحبت ایک بیماری ہے اور اس کی دوا ان سے دوری اختیار کرنا ہے. اور بد مذہب کی صحبت سے تو حتی الامکان ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حکم ہے کہ بد مذہب کی صحبت ایمان کو بگاڑنے والی ہے اور ایمان کو برباد کرنے والی ہے. تو بری صحبت، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو جس طرح ہم دنیاوی نقصانات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اگر ہمارا گھاٹا ہو رہا ہو، ہمارا جو ہے نقصان ہو رہا ہو، تو ہم اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو. ہمارے کاروبار میں لوز ہو رہا ہے تو ہم ایسے شخص کو ہی نہیں رکھیں گے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار جو ہے مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہم اپنے دنیاوی اور اخروی فوائد کے تحت، اور مسلمان کے لیے تو اخروی فوائد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو آخرت کو اچھا بنانے کے لیے بری صحبت کو چھوڑنا پڑے گا اور اچھی صحبت میں آنا پڑے گا. اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بری صحبت کو اگر چھوڑ دیں، دوستوں کو چھوڑ دیں، تو دوست کہیں گے کہ جناب آپ نے تو چھوڑ دیا. اور وہ جو ابھی میں نے ابتداءً آپ کو ایک محاورہ کہا تھا، وہ اس طرح کے محاورے ملتے ہیں. تو ان کی پرواہ کیے بغیر آپ اچھی صحبت میں رہیں اور ان کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. دعوت اسلامی کا یہی تو ایک انقلابی کام ہے اور یہی تو مدنی کام ہے کہ بروں کو اچھا بنانا، اور جو اچھے بن گئے وہ بروں کو جا کے سنوارتے ہیں. سبحان اللہ. تو بری صحبت یہ زہر قاتل ہے. اور بری صحبت کا انجام کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. بری صحبت اسے کیا ملتا ہے؟ دوست برے ہیں اور جناب مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے روک رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے یہاں روکنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ زبان سے روک رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل اور زبان دونوں سے روک رہے ہوتے ہیں. زبان حال جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے آج کل دوست اس کو سمجھا جاتا ہے جو ہمیں سینما کا راستہ دکھائے، ہمیں معاذ اللہ فلم و ڈراموں کا راستہ دکھائے، ہمیں یہ بتائے کہ سوشل میڈیا پر یہ خرافات ہو رہی ہو، یہ فلمیں ڈرامے لگے. معاذ اللہ اس طرح کے معاملات جو کرتا ہے ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. اور جو بیچارہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، مسجد کی طرف لے جانے کی باتیں کرتا ہے، اس کو ہم مولانا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اصل مولانا ہی تو دوست ہے ہمارا. مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مددگار. مولانا صاحب یعنی ہمارے مددگار. اور الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کا مطلب یہی تو ہے کہ گہرے دوست جن کو آج ہم دوست سمجھتے ہیں اور جو حقیقت میں ہماری آخرت کی تباہ کاری میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والی وہ بری صحبت ہے اور برے دوست ہیں جن کو آج ہم اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے واقعہ ذکر کیا. قیامت کے دن یہ الاخلاء، خلت کہتے ہیں گہرے دوست، یعنی جس سے دلی محبت ہوتی ہے.
دلی دوستی ہوتی ہے اور دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں خلت۔ تو خلیل اسی کو کہتے ہیں، گہرے دوست کو۔ فرمایا کہ ایسے برے گہرے دوست یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، یعنی جو تقوی والے ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور لیکن بدقسمتی سے آج دوست آپ سمجھتے ہیں کہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اکثر معیار دوستی وہ جو ہے وہ بری چیز کو ہی بنایا جاتا ہے، حالانکہ معیار دوستی برا نہیں ہے۔ رکن شورا سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و سلام جاری ہے، آئیے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں آقا دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر
کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں آقا، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر۔ اب مدینے میں بلوا لو عطار کو، اب مدینے میں بلوا لو بدکار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو۔ کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں، یا رنگ لائے جب میری بے باقیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک، تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک، تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ عطاء رحمان ماہ رمضان جاری ہے۔ موضوع ہمارا ہے آپ کا دوست کون ہے۔ اس پر ہم مدنی پھول لے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ رکن شورا اطہر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اطہر بھائی، سلسلے میں آج دوستی کے معیار پر بات کی جا رہی ہے۔ انسان کا کوئی نہ کوئی تو دوست ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی کسی سے اس کا میل ملاپ نہ ہو، ہم نشین کوئی نہ کوئی بن ہی جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں برے دوست اگر کسی کو مل گئے ہیں تو برے دوست کے کوئی دنیاوی اور اخروی نقصانات ہوں اور ان سے بچنے کے طریقے، اور جو اچھے دوست ہیں ان کے فوائد، اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو جمعہ مبارک عرض کروں گا، خیر مبارک۔ آپ تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل رمضان کریم کے اس دوسرے جمعے کی ہم سب کو برکات سے نوازے، آمین۔ اور دوسرا جمعہ بھی ہے اور پہلے عشرے کا گویا کہ آخری دن بھی ہے۔ نو ہے آج رمضان، آخری دن تو کل کی بنیں گے، آج آخری شب آئی۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل رمضان کے یہ گزرتے ایام ہمارے لیے خیر کے، بھلائی کے اور مغفرت کا سامان بنا۔ آمین۔ باقی رہ جانے والے ایام کو اس کی قدر کرنے، اس میں عبادت و ریاضت کرنے، معاملات و اخلاقیات کے اعتبار سے انہیں بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ موضوع بڑا زبردست ہے اور میں عرض کروں کہ معاشرتی اقدار کے مطابق یہ بہت اہم موضوع ہے، بلکہ اہم ترین موضوع ہے کہ انسان اپنا دوست کس کو بناتا ہے، کیونکہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جی، کہ وہ دیکھے کہ کس کو دوست بناتا ہے۔ پھر صحبت کے عنوان پر کہ انسان جس کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، جس کی کمپنی اختیار کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، فرصت کے یا مصروفیت کے اوقات گزارتا ہے، اس کے کچھ مدنی پھول لکھے ہیں، اس کی کچھ شرائط لکھی ہیں کہ اس میں کون سے اوصاف ہوں تو اسے اختیار کرے اور کون سے اوصاف نہ ہوں تو اسے چھوڑ دے، یا ہوں تو اسے چھوڑ دے۔ وہ امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کی خدمت درس کریں گے۔ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، تو برے دوست کے تو نقصان ہی نقصان ہے، ٹھیک، اور اتنے نقصانات ہیں کہ کیا کہا جائے۔ مجھے سردست ایک بات یوں یاد آ رہی ہے کہ اخبار میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کی محلے میں کیفیت یہ تھی کہ کچھ دنوں سے باس آ رہی تھی، اسمیل آ رہی تھی، اور معلوم نہ چل رہا تھا کہ یہ اسمیل، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کئی دن گزرتے رہے اور اس محلے میں جو وہ باس ہے، وہ بدبو ہے، وہ بیڈ اسمیل ہے، وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تعفن اور لوگ گھٹن محسوس کر رہے، تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ بڑی کھوج لگائی گئی تو معلوم ہوا کہ محلے میں ایک گھر سے یہ باس آتی ہے اور وہ گھر بند ہے، اس کو لاک لگا ہوا ہے۔ کسی نے خود ہمت کرنے کی بجائے پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے محلے والوں کے ساتھ مل کر اس جب دروازے کو کھولا ہے تو وہاں اس گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ، اور یہ لاش اس کیفیت کی حامل ہے کہ اس کا جسم گل سڑ چکا ہے، اللہ، اور اس پر کیڑے رینگ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ بال اسے نکالا گیا، جو اس کے اگلے سٹیپس تھے اس کو ترکیب بنائی گئی، اور جب تحقیق کی گئی تو معلوم چلا کہ یہ آپس میں دوست جوا کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، یا جو بھی اس وقت کا جو گیمبلنگ کی جو صورت تھی اسے اختیار کرتے تھے، اور یہ جو نوجوان تھا یہ اس دن اپنا سارا مال ہار گیا تھا۔ ہار گیا تھا تو اب جو تقاضا کرنے والے تھے وہ اسے تقاضا کرتے تھے، جو اس کے دوست تھے، سارا دن جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کبھی جیتتے تھے، کبھی ہارتے تھے، کبھی جیتتے تھے، کبھی ہارتے تھے۔ تو اب جو سب کچھ ہار گیا تو جو سب کچھ ہارا تھا اس کو مطالبہ کیا جانے لگا،
تو مطالبے میں ان کو تو میں ہوئی، تو میں آپس میں جھگڑا ہوا، جھگڑے میں اس کے وہی دوست اسے مار کر، یعنی گلے میں پھندا ڈال کر مار کر اس کو یہیں بند کر کے چلے گئے اللہ، اور وہ سارے تو غائب ہو گئے اور اس کی لاش یہاں پڑی رہی۔ بتدریج اس پہ تغیر آتا رہا، اس پہ باس آنا شروع ہو گئی، کیڑے پڑنا شروع ہو گئے، اور وہ جس حال میں نکالی گئی ہے وہ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا وہ عنصر ہے کہ میں عرض کروں کہ نوجوانوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ٹرپس بنے ہوئے ہیں، گینگز بنی ہوئی ہیں، جو ان کاموں کی طرف پہلے بتدریج انیشل اسٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کی رشتے قائم کرتی ہے، پھر یہ آپس میں نیک صحبت تو ہوتی نہیں ہے، نیکی و تقوی کی بنیاد پر تو یہ صورتیں بنتی نہیں ہیں، بنی ہی معاذ اللہ عز و جل گندگی کی بنیادوں پر، بے شرمی کی بنیادوں پر، بے حیائی کی بنیادوں پر، بے غیرتی کی بنیادوں پر، بد کرداریوں کی بنیاد پر ہے۔ پھر یہ گندے محلوں کا رخ کرنا، یا مل کر لڑکیوں کے کالج کے سامنے کھڑا ہو جانا، یا پھر معاذ اللہ گیملنگ کی طرف بڑھ جانا، یا معاذ اللہ عز و جل ڈرنکنگ کی طرف بڑھ جانا، تو یہ عمومی طور پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فقط اس ایک فارمولے کو بنیاد بنا کر آپ نکالیے۔ آج کا کم و بیش کہوں نا، کم و بیش ہر نوجوان جو کسی کی کمپنی اختیار کیے ہوئے ہے، جس کو وہ اپنا دوست بناتا ہے، اس کو چیک تو کرے، اس کے پاس اس کا پیمانہ ہے کیا، اس کے پاس اس نے کون سا جناب والا تھرمامیٹر لگا رکھا ہے جس کے ذریعے سے اس نے جانا کہ مجھے اس کی دوستی رکھنی چاہیے۔ اچھا، ہر شخص یہ کہتا تو سنائی دے رہا ہے کہ تمہیں اچھے دوست رکھنے چاہیے، تمہیں اچھے دوست رکھنے چاہیے، تمہیں اچھے دوست رکھنے چاہیے، مگر میں کسی کا اچھا دوست بنوں، میں کسی کے لیے اچھائی کا سبب بنوں، میں کسی کو نیکی کی راہ پر لے کر چلوں، میں اپنے ہم نشین کو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک کی طرف لے کر جاؤں، ایسا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر آپ دیکھیں نوجوان آپس میں ہوتے ہیں تو برائیوں کے اڈے آباد ہیں، تاش کے اڈے آباد ہیں، کیرم کے اڈے آباد ہیں، سینما گھر آباد ہیں، ون ویلنگ کی ترکیبیں بن رہی ہیں، راتوں کو نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، مل کر سینما گھر جاتے ہیں، معاذ اللہ عز و جل۔ اس سے بھی 2 قدم آگے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ پچھلے دنوں ہمارا کسی جگہ جانا ہوا، باب المدینہ کراچی سے باہر، تو مجھے وہاں پر ایک نوجوان سے ملاقات کی ترکیب بنی، تو مجھے اس کے بھائی نے بتایا، وہ بھائی نے کیا بتایا کہ اب وہ فیملی کو میں جانتا تھا اور اچھی خاصی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی فیملی ہے، مگر وہ نوجوان جو تھا وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہاسٹلائز تھا، جس روم میٹ کے ساتھ ترکیب ہوتی تھی انہوں نے آپس میں کیا صورت بنائی کہ چلو یار مستی میں موبائل چوری کرتے، مستی میں موبائل، یہ مستی میں موبائل چوری کی جو ترکیب تھی، یہ پراپر جو تھا یہ ان کی گویا کہ ایک آکیوپیشن بن گیا، ایک پیشہ بن گیا، اور وہ پیاری اچھی پڑھی لکھی فیملی کا قابل نوجوان، سمجھدار نوجوان وہ دھر لیا گیا۔ اللہ، اور جو اس کے والدین کو ذلت اٹھانی پڑی، اللہ، جو اس کے والدین کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے مراحل کیا ہوئے ہوں گے۔ بالکل۔ اور وہ شریف آدمی، اس کے والد کو بھی میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ شریف آدمی بیچارہ جو ہے وہ کس طرح سے وہ لاک اپ کے باہر اپنے بچے کے لیے بیٹھا رہا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو دوستوں کی مجلس انسان کو کہاں لے جاتی ہے، دوست اسے کہاں چھوڑ آتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک جگہ پر اسی طرح نیکی کی دعوت کے لیے ہمارا جانے کا سلسلہ ہوا، تو اسی طرح ایک نوجوان سے ملاقات کی صورت بنی، تو اس کے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ ہوا یوں کہ یہ بڑی مشکل سے جیل سے چھوٹ کر آیا ہے۔ اچھا بھائی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ کہنے لگے اس کا ایک دوست تھا، وہ ایک ادارے میں کام کرتا تھا، اور ان لوگوں کی آپس میں دوستی اس کیفیت کی حامل بنی، بلائنڈ فیتھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ بلائنڈ فیتھ کی وجہ سے لین دین کا معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا، اس نے ادارے سے فراڈ کیا، کاغذوں میں اس کا نام آ گیا، اور یہ کم و بیش 1.5 سال تک جیل میں رہ گیا۔ اللہ، دوست کی وجہ سے، اللہ اکبر، اللہ، صرف ایک دوست کی وجہ سے کہ اس دوست نے اس کے سادگی کا، اس کے سیدھے پن کا، اس کے جسے کہنا چاہیے کہ سچائی کا یا بلائنڈ فیتھ کا، تمام چیزیں اپنی جگہ پر جو بھی ہے، اس کا ایسا نفع اٹھایا ہے کہ وہ تو بیرون ملک بھاگ گیا ہے، مگر یہ 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہے۔ اور جو پھر 1.5 سال یہ تو جو جیل میں پڑا سو پڑا، مگر اس کے جو والدین کو تکلیف اٹھانی پڑی، پوری فیملی ہی پریشان ہوتی ہے، وہ بہن بھائی، وہ عزیز و قریبا، وہ یار رشتہ دار، پھر معلوم چلا کہ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا، اور اس 1.5 سال کی جیل کے دوران اس کو باہر نکالنے کے چکروں میں اس کی یہ فیملی قرضہ قرضی ہو چکی تھی۔
تو یہ معاشرے کے پنپتے ہوئے معاملات ہیں، حالات ہیں. اور سچی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بالخصوص ہمارے جو ہم والدین بحیثیت والدین کے غور کرتے ہیں کہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی دوستی ہی اختیار کریں، ہمارے بچے بری دوستوں میں نہ پڑیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی فیملی کا یا تو پیسہ دیکھ کر یا اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھ کر یا اس کی جو ہے نا پھوں پھاں دیکھ کر نا وہ معیار دوستی یہی ہے ہمارے اپنے بچے کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں. اور پھر ایک مثال میرے سامنے ایسی بھی ہے کہ والدین سیدھے سادے بھولے بھالے تھے اور انہوں نے اسی طرح پھوں پھاں والی فیملی کے ساتھ اپنے بچے کو چھوڑا. تو وہ تو پھوں پھاں والے تھے، وہ تو پھوں کر کے فر کر کے بیرون ملک چلے گئے، مگر ان کا وہ بچہ اس بچے کی صحبت کی وجہ سے شرابی، اور ایسا شرابی کہ اللہ کی پناہ کے بال بچوں والا ہو کر بھی آج اس کے بچے کوڑی کوڑی کو ترستے ہیں، استغفر اللہ، کھانے پینے کو ترستے ہیں. یعنی یہ کہوں نا کہ رمضان شریف ہے نا تو وہ افطار کے وقت بیٹھے ہوں گے کہ شاید بابا کچھ لے کر آ جائے تو افطار، اور وہ اپنی شراب کے نشے میں گم ہے. اس نے کیا نہیں کیا جو معلومات کے مطابق اپنے والدین کا گھر کی چوری کی، اس نے اپنی بیوی کا سونا بیچا، اس نے کچھ اس کے پاس نہیں مگر بس وہ اس کی پینے کی خواہش. اس طرح کے نہ جانے معاشرے میں کتنے کردار سینکڑوں واقعات ہیں. اور یقین مانیے کہ بس اللہ کی پناہ ہے. یہ ہیروئن پیتے ہوئے جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو گلیوں میں نالیوں میں پڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو کسی دوست نے اسی طرح کہا تھا ذرا کش تو لگا کر وہ ذرا کش تو لگا کر اللہ 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 اللہ، اس ایک کش نے ایسا غش دے دیا ہے کہ ساری دنیا پھنس ہی گئی ہے. بلکہ سچی بات ہوئی کہ اس کی وجہ سے دھنس ہی گئی ہے. بالکل یہ حالات ہو گئے ہیں. تو بھیا نقصانات بڑے زبردست ہیں، بڑے زبردست نقصانات ہیں. میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے فیضان سنت میں لکھا نا، آپ فرماتے ہیں اچھا ہم نشین وہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھ کر خدا کیا. یہ بنیاد بنا لے انسان کے میں جس کو دوست بناتا ہوں، جس کی صحبت اختیار کرتا ہوں، جس کی قربت اختیار کرتا ہوں، جس کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، اسے دیکھ کر مجھے خدا یاد آتا ہے. اور اس کے آگے بھی چند مرحلے انشاءاللہ میں وہ آگے بڑھتی ہے عرض کرتا ہوں. جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی صحبت تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کی قربت تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اچھا اب نشین وہ ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آئے، جسے سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کی صحبت تمہیں آخرت کی فکر دلائے. یہ اچھے دوست کی نشانی. اب اگر اسی کو معیار بنا لیا جائے تو پھر تو سارے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. مگر آج بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ آج نوجوان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. بالخصوص ٹین ایجز جو ہمارے ہیں، جو انیشلی اب گھروں سے باہر نکل کر نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ننی منی چڑیائیں ہوتی ہیں، چڑیاں ننی منی چوزے چڑیائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ جب پر نکالنے لگتی ہیں نا تو وہ آزادی کی طرف بھاگتی ہیں. تو بالکل وہ والدین جن بچوں کو چوم چاٹ کر ستھرا بنا کر گڈا بنا کر تیل لگا کر کریمیں لگا کر اپنے بغل میں بٹھا کر رکھا کرتے تھے، اب وہ جب کلاس 5 سے کلاس 6 کا سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آزادی کا سفر ہوتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کہاں آ گیا، کیا ہو گیا، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے دوست ہیں، ارے واہ بھائی واہ، اس کی یہ مستی، اس کی یہ ترکیب، اس کی یہ خواہش، اس کا یہ مزاج، اس کی وہ صورت. اب کیا ہوتا ہے، وہ چوزا جیسے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ ماں کی جو ہے نا وہ گوشت سے باہر نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نہیں جھپٹنا ہوتا ہے. بالکل اس طرح جو چڑیا اڑنا شروع کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اب تو میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں، تو وہ اڑے یا نہ اڑے مگر وہ باز کی نظر میں نظر آ جاتے. بالکل اسی طریقے سے یہ ٹین ایجز جو ہے نا، بالکل 11-12 برس کی عمر کے بعد جو 13واں برس ہے نا، واللہ 13 برس سے لے کر 19 برس تک کی یہ عمر اس قدر حساس ہے، اس قدر سینسٹیو ہے. اور اس عمر میں آپ کو واللہ عرض کر رہا ہوں، میں بلا تکلف آپ کی خدمت میں ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک باپ بن کر بھی کہ مجھے میرا بیٹا الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے ہوتا ہے، مجھے واللہ اس بات کو میں سب سے زیادہ فیل کرتا ہوں. اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اس بھائی کا ایک انقص ترین مشورہ یہ مان لیں، خدا کی قسم اپنے ان ننھے منھے بچوں کو کہ جو اب بچوں سے لڑکوں کا سفر کر رہے ہیں، یہ ٹین ایج نوجوانی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ان کے دوست بن جاؤ. اللہ یقین مانو آپ ان کے بہترین دوست بن جاؤ، ان کے باپ نہ بنو. اللہ نے باپ تو بنا دیا، بائی نیچر آپ باپ ہیں ان کے، بائی برتھ آپ باپ ہیں ان کے، مگر ایٹیٹیوڈ میں ان کے باپ نہ بن جائیے. ان کے مطلب کہ وہ باپ سمجھتے نا، ارے لے بھائی باپ، تیرا باپ ہوں، تیرا باپ لگتا ہوں، سمجھتا نہیں تو میرے کو. باپ بن کر ان پر دادا گیری نہ کیجیے، ان کے محبوب ترین دوست بن جائیے. ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے
ایتھیکیٹ کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے ان کے بہترین دوست بن جائیے، یقین مانیے ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ ان کی وہ جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے ترجیح دیجیے، اپنے بچے کے رجحان کو ذرا پنپیے، وہ کیا چاہتا ہے، کچھ اپنے وقت کو قربان کیجیے۔ دیکھیے کہ آپ کا بچہ رائڈنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ رائڈ کروا دیجیے، آپ کا بچہ گرومنگ کرنا چاہتا ہے کسی انداز سے گرومنگ کروا دیجیے نا، آپ کا بچہ کی پکنک میں جانا چاہتا ہے، جو جائز تقاضے ہیں شریعت مطہرہ کے جائز تقاضوں کو مد نظر رکھ کر خدا رسول کے واسطے انہیں اس طرح سے ترکیب میں لے لیجیے، ان کے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کیجیے، ان کے بہترین دوست بن جائیے، ان کی ترجیحات کو ذرا ملاحظہ فرمائیے، ہر وقت باپ بن کر ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ کر کے ان کو دور نہ کیجیے۔ جب آپ ان کے باپ بننے کی کوشش کرتے نا تو وہ پھر کسی کو اپنا دوست تلاشتا ہے، واللہ جب آپ ان کے دوست بن جائیں گے نا تو پھر اسے کسی کی حاجت نہیں ہوگی۔ ماں باپ اگر بہترین دوست بن جائیں تو اسے باہر جانے کی حاجت نہ ہوگی، اسے گلیوں محلوں بازاروں میں گھومنے کی حاجت نہ ہوگی، آپ میں اپنی پیاس کی جو نا سیرابی تلاش کرے گا، وہ آپ کو اپنی خواہشات کہتے ہوئے جھجکے گا نہیں، بابا میرا یہ کھانے کو دل چاہتا ہے، بابا میرا یہاں جانے کو دل چاہتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین سیو ہے، چلے جاؤ نا یار، 15 منٹ کی بات ہے، 20 منٹ کی بات ہے، 30 منٹ کی بات ہے، وہ جو چیز وہ کسی دوست کے ساتھ کرے گا، اگر وہی کمپنی آپ اسے دینا شروع کر دیں تو یقین مانیے آپ سے بڑھ کر اس کا خیر خواہ کون ہوگا، حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ جی ہاں، آپ سے بڑھ کر اس کی بھلائی چاہنے والا، خوبی چاہنے والا کون ہوگا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بری صحبت سے بچ جائے، مگر ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اسے بری صحبت سے بچانے کے واسطے تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ میں خود دوں، یہ اس کا دوست میں بن جاؤں، ہم دوست بن جائیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں سوٹے مارنے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں کہہ کے مارنے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گٹکے کھا کے پان کھا کے اور نہ جانے کیسی کیسی گندگی والی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو پھر ہم اپنے بچے کو بولے کمرے میں داخل بھی مت ہونا، اچھا بھائی وہ کمرے میں داخل نہ ہو تو وہ کہاں ہو؟ اس نے بولا باپ بھی 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ 4 میرے پاس بھی ہونے چاہیے، تو وہ پہ 4 یار گلی میں تلاشتا ہے، پھر جس طرح سے آپ نے سوٹے لگا رکھے ہیں وہ بھی کھوٹے باندھ رہا ہوتا ہے، اور پھر بتدریج دیکھے اس کے بھی 4 یار ہوتے ہیں، پھر آپ بولتے مولانا صاحب میرا بچہ بہت بگڑ گیا میں کیا کروں؟ ارے بھائی مولانا صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے پہلے ہی اس کو سنبھال لے، پہلے ہی ترکیب میں لا لے، پہلے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی دوستی ترکیب بنا، اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر 4 یاروں کے ساتھ بدتمیزی والی باتیں کر کے، بد اخلاقی والی باتیں کر کے، سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے اپنے بچے کو اپنے سے دور کرنے کی بجائے اسے لے کر بیٹھ کہ تو دوستوں کے ساتھ کیا بات کرتا ہے، تجھے اس کی حیا کی وجہ سے تو آپ جناب سے بات کرے گا، اس کی حیا کی وجہ سے تو اخلاقیات پر مشتمل بات کرے گا۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو پھر تو مدینہ ہی مدینہ۔ واہ، بڑے پیارے مدنی پھول دیے مدنی چینل کے ناظرین۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں نا، یہ جو آخری بات اطہر بھائی نے فرمائی ہے کہ اگر والدین ہی اپنے بچوں کے ساتھ اچھے دوست بن جائیں تو انہیں پھر باہر دوستوں کی حاجت نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں ہم کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے گا۔ حضرت میں محمد وسیم خان بول رہا ہوں انڈیا سے، اور مطلب کافر سے دوستی کس حد تک کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ کافر سے دوستی، غیر مسلم سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، بد مذہب سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کسی حد تک نہیں کرنی چاہیے، 1 منٹ کے لیے نہیں کرنی چاہیے، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، صرف اور صرف مسلمان متقی کو دوست بنانا چاہیے۔ یہ مدنی پھول پیش کیے ویسے 5 جو ہیں یہ آپ فرما دیں۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ انشاءاللہ عزوجل کرائیٹیریا سیٹ ہو جائے گا نا کہ ہمیں دوستی کس سے کرنی چاہیے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، انڈرسٹوڈ انسان دوست کی صحبت میں ہی تو بیٹھتا ہے کہ کس کی کمپنی جوائن کروں، کس کے ساتھ بیٹھوں، کس کے ساتھ وقت گزاری کروں۔ تو سرکار امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم کی 2ری جلد میں صفحہ 617 پر یہ باقاعدہ عنوان رکھا ہے، صحبت کس کی اپنائی جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں درج ذیل 5 خصلتیں ہوں، 5 اوصاف بیان کیے ہیں کہ ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ نمبر 1 عقل مند ہو، نمبر 2 اچھے اخلاق کا مالک ہو، نمبر 3 فاسق نہ ہو، نمبر 4 گمراہ نہ ہو، اور نمبر 5 دنیا کا حریص بھی نہ ہو۔ دوبارہ سنیے کہ عقل مند ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، فاسق نہ ہو، گمراہ نہ ہو، اور دنیا کا حریص بھی نہ ہو۔ اب عقل مند یہ خود ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کبھی وقت ملا تو عقل کے اعتبار سے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے مدنی پھول ہے وہ خود ایک زبردست ہے۔ ہمارے نزدیک عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے ہاں
चक्की बनाए ना, वो गंजे को कंगी बेच कर आ जाए वो अक्लमंद है। हमारे यहाँ मिजाज ऐसा होता है, जो अंधे को चश्मा बेच कर आ जाए वो अक्लमंद है। हमारे यहाँ मिजाज कुछ और होता है। अल्लाह ताला रहमत कर जाके अक्ल वाला कौन, जो खुद खौफ खुदा वाला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को तरजीह देने वाला है, दर हकीकत वो अक्ल वाला है। अल्लाह करे कि हम इन औसाफ के हामिल लोगों को अगर अपना दोस्त बना ले तो मदीना मदीना हो जाए। नेक्स्ट कॉल। तलहा अत्तारी बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुबल्लिग दावत इस्लामी की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर दोस्त बद मजहब हो या किसी दूसरे मजहब से लिंक करता हो तो उसके बारे में हमारा दिन क्या कहता है, उसके साथ हमारा कैसा तल्लक होना चाहिए, उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए। माशाल्लाह सिलसिला अताए रहमान माह रमज़ान बहुत प्यारा सिलसिला है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को बहुत सी तरक्कियां अता फरमाए। राह करम जवाब अता फरमा दीजिए। देखिए रुकने शुरा ने जो अभी मदनी फूल दिए ये, और इससे पहले जो हमने मदनी फूल मुबल्लिगिन ने दिए, इसको ज़रा आप गौर से समझ लें। बद मज़हब हो, फासिक की सोबत से मना किया गया, यानी जो गुनाहगार हो, जो अलल एलान गुनाह करता, उसकी सोबत से बचना है। बद मज़हब की सोहबत तो ईमान के लिए ज़हर कातिल है, ज़हर कातिल अमीर सुन्नत फरमाते हैं। तो बद मज़हब की सोहबत बिल्कुल इख्तियार नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ खुश अकीदा मुसलमानों के साथ, आशिकान रसूल के साथ, आशिकान औलिया की सोहबत इख्तियार करें। बद मज़हबों की सोहबत से दूर रहें, क्योंकि देखें अगर बद मज़हब की सोहबत अल्लाह ना करे, उसकी कोई बात दिल के अंदर असर कर गई तो कहीं हमारा ईमान बर्बाद ना हो। कमाल की बात यह कि करोड़ों आशिकान रसूल के होते हुए हम किसी और की सोहबत में यार, अल्लाह ताला की रहमत कलमे नस के सवादा आज़म है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम आशिकान रसूल कहाँ नहीं सबसे ज्यादा बसते हैं। आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह कहने वालों की कसरत है। फिर कहाँ यार आप कब कमाल हो गया यार। बस आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार करें। इतने आशिकान रसूल बसते यार, ये आपको दावत इस्लामी वाले नजर नहीं आते? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा, बाजार बाजार, जेली हल्का हमारा हल्का इलाका, ये माशाअल्लाह कसीर आशिकान रसूल हैं। इनकी सोहबत इख्तियार नहीं करते आप, इनकी कुर्बत इख्तियार नहीं करते आप, इनके साथ मिलकर मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात नहीं करते आप। कमाल है, आपको वही नजर आता है। मजे की बात है, बद का लफ्ज इस्तेमाल करके भी दोस्ती की बात कर रहे हैं। कमाल है। बद मजहब, जब बद बोल दिया तो दोस्ती किस चीज की यार। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद आबिद अतारी मदनी सादिकाबाद से अर्ज गुजार हूँ। अताए रहमान माह रमज़ान सिलसिले में माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है। आपका दोस्त कौन इस मौजू पर, और माशाल्लाह मोहसिन मदनी, गुलाम मुहियुद्दीन मदनी और दीगर इस्लाम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि एक तो ये कि हमने किसी के साथ दोस्ती करनी है तो उसको देखें कि हम किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, और एक ये कि अगर हमारे किसी के साथ दोस्ती है तो उसके दोस्ती के हुकूक क्या हैं, हमें उसके साथ क्या गुफ्तगू करनी चाहिए, क्या सलूक करना चाहिए, और किस तरह से उसके साथ अपना उठना बैठना करना चाहिए, और उसको हम किस चीज़ की तरफ लेकर आएँ, किस चीज़ की तरफ हम उसको मोटिवेट करें और किस चीज़ से उसको बचाएं। इस हवाले से भी कुछ हमें इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। गुलाम मुहियुद्दीन भाई ने शुरू में माशाल्लाह इस हवाले से मदनी फूल दिए हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दोस्त अपने दोस्त का खैर ख्वाह होता है। तो दोस्त अपने दोस्त का खैर ख्वाह है, जो अपने लिए पसंद करे अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। जब फूल बड़ा प्यारा मिलता है, सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान का खुलासा है। इरशाद हुआ कि बेहतरीन दोस्त वो है कि जब तू खुदा को भूल जाए तो वो तुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तू खुदा को भूल जाए तो वो तुझे याद दिलाए। फिर इरशाद फरमाया कि अगर तू खुदा को याद किए हुए है तो वो तेरा मुआविन और मददगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मैं भी ऐसा बनूं और मेरा दोस्त भी ऐसा। हम दूसरों के लिए तो ये मेयार बयान कर रहे हैं, मेरा अपना क्या है, यानी मेरी सोबत में आने वाला क्या मेरी सोबत में बैठ के उसे अल्लाह की याद आती है, दीन में तरक्की होती है, सुन्नतों पर अमल का ज़हन बनता है, या कि माज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो जैसा था उससे ज़्यादा ही वो, यानी मेरी सोबत में आके मज़ीद जो है वो बदकारी या बद अखलाकी के मामलात देख कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी सोबत को भी अच्छा करें। जी अगली कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अशफाक अहमद अत्तारी जमजम नगर से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर मेरी बेटी है उम्मे ऐमन, ये आपसे फरमाइश करना चाह रही है, इसको ये नात सुना दें, बस अब तो एक ही धुन हो कि मैं मदीना देखूं। अल्लाह ताला आसानी इंशाअल्लाह। अगली कॉल। मैं अहमद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला अत्ताए रहमान माह रमजान बहुत प्यारा है और 10 रमजान को तक के 10 साल भी हो जाएंगे मदनी चैनल के। अल्लाह ताला मदनी चैनल को शादो आबाद रखे। नाज़िम इस्लामी भाई से मेरी ये फरमाइश थी
کہ وہ سلسلے کے آخری میں یہ والا سلام پڑھ دیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی یہ فرمائش پوری کی جائے گی۔ ایک اور کال دے دیجیے، اس کے بعد اب اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میری یہ گزارش ہے کہ مجھے ایک پیارا کلام سنا دیا جائے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل۔ رکن شورا سے عرض ہے کہ میسج پر ایک سوال آیا ہے، یہ ثاقب بھائی ہیں لودرا سے، کہہ رہے ہیں میری امیر سنت سے ملاقات کروا دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ دنیا میں بہترین دوست، آخرت کا بہترین دوست، آپ ملاقات تو کروا دینا۔ ملاقات از ویری ایزی، سبحان اللہ، یو آر ویری بزی، اللہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ روزانہ ہم اپنے سلسلے میں کچھ سیگمنٹس لیتے ہیں اور جن میں ہم معلومات اور مدنی پھولوں پر مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جس میں ہم روزانہ حدیث پاک دیکھتے، یاد کرتے اور سنتے ہیں، اس پر مدنی پھول لیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ حدیث یاد کریں۔ غلام محی الدین بھائی، آج کون سی حدیث پاک ہے؟ آج بہت ہی پیاری حدیث پاک، مسکین کا حج۔ اللہ یعنی اکبر۔ مسکین، غریب، محتاج جو لوگ ہیں، جو بظاہر حج پر نہیں جا سکتے، اللہ ان کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ آپ حدیث پاک سنیں۔ آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور یہ ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اب حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجمعۃ حج المساکین، سبحان اللہ، یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ جو شخص حج کے لیے جانے سے عاجز ہو، اس کا جمعے کے دن مسجد کی طرف جانا اس کے لیے حج کی مانند ثواب۔ سبحان اللہ۔ الجمعۃ حج المساکین، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر امیر علیہ سنت نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ذکر فرمایا، وہ بڑا طویل ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ مختصراً پیش کروں۔ حضرت سیدنا ربی بن سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے میں ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ میں دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے اور تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کوئی بھٹیارن ہو اور یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دے، ہو سکتا ہے یہ کرتی ہو۔ چنانچہ مجھے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ بس میں چپکے اس کے پیچھے گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو جواب ملا، کھولو میں وہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ 4 بچیاں ہیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت ٹپک رہی ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور اس کے سوراخوں کے اندر سے جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی اور برباد ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، لو اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ خچر تھا جس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگی۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی اور میں نے باہر سے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، خدا تعالیٰ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ پوچھنے لگی تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں سمجھتا، اور تم مردار کھا رہے ہو؟ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں۔ اللہ، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا، جو پیچھے مال چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن سے بھوکے ہیں، اور ایسی حالت میں مردار جائز ہو جاتا ہے۔ اضطراب کیفیت کی حالت میں جب انسان بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو جائے تو قرآن میں اس کی اجازت ہے کہ وہ مردار اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ ان کے حالات سن کر فرماتے مجھے رونا آ گیا۔ میں انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر واپس ہوا اور کہا کہ ابھی نہ کھاؤ، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، اور اپنے بھائی سے کہنے لگا میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے۔
میں نے کہا کہ بس لمبی چوڑی بات نہ کرو. پھر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لیا اور نقد 600 درہم میں سے 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا اور 100 درہم کا آٹا خریدا اور بقیہ پیسے اس آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر لے جا کر تمام چیزیں اس کو دے دی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی اے ابن سلمان جا اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف سبحان اللہ اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور دنیا ہی میں تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے. سب سے بڑی لڑکی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے اور آپ کے گناہ بخش دے. دوسری لڑکی نے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے جتنا آپ نے ہمیں دیا. تیسری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا حشر کرے. چوتھی نے کہا اے اللہ تعالیٰ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. پھر میں واپس آ گیا. میں مجبوراً کوفہ میں ہی رک گیا اور باقی ساتھی حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور جب یہ حج کے لیے جانے لگے تو میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا تھا. جب حاجی لوٹ کر آنے لگے اور حجاج اپنے سفر حج سے واپس آنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کا استقبال کروں اور اپنے لیے دعا کرنے کا کہوں، شاید کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے. جب مجھے حاجیوں کا قافلہ نظر آیا تو اپنی حج سے محرومی پر بڑے مجھے ندامت ہوئی اور میرے آنسو چھلک پڑے. میں بے اختیار رونے لگ گیا. میں ان سے ملا تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے. ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ دعا کیسی، یہ کیسی دعا کر رہے ہو اور کیسی دعا دے رہے ہو؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے میرے. اللہ اللہ. وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ تو وہاں جانے ہی سے انکار کر رہے ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھے؟ اللہ اللہ. کیا آپ نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہ کی اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہ کیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں تعجب کرنے لگا. اتنے میں خود میرے شہر کا قافلہ بھی آ گیا. سبحان اللہ. اور میں آگے بڑھ کر ان کے استقبال کے لیے بڑے پرتپاک انداز میں ملا تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے ساتھ عرفات پر تھے، رمی جمرات پر تھے اور اب آپ انکار کرتے ہیں. میں ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیا تم ہمارے ساتھ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں نہ تھے؟ ہم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی جس کے مہر پر لکھا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب یہ تھیلی واپس لے لو. حضرت سیدنا ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. میں اس کو لے کر گھر واپس آ گیا. عشاء کے بعد وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ معاملہ کیا ہے. اچانک میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں سرور عالم نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ہاتھ چومے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور کچھ یوں ارشاد فرمایا اے ربیع آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں. سن، جب تو نے میری اولاد میں سے ایک عورت پر صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی دعا فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی اللہ سے کہ وہ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا کر حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا ہے کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے. اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے من عاملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے. حضرت سیدنا ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود. اللہ اللہ. یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی غمخواری کرنے کا صلہ. اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا سہارا بننے کی اور ان کی مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ اپنے پڑوسیوں کی طرف ہی اگر نگاہ ڈال لے تو یقین جانیے لوگ ترستے ہیں، افطاری کا سحری کا انتظام ان سے نہیں ہو پاتا. کاش ہم ایسے مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان تک سحری و افطاری کا سلسلہ کریں اور ان کی مالی مدد کریں
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत की मदद करें, अल्लाह ताला हमारी हर मुसीबत में मदद फरमाए। अल्लाह हमें मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ी प्यारी हदीस और बड़ा ही प्यारा वाक़या बयान किया गया। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का गम हमें अता फरमाए। बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम रोज़ाना आपको एक वीडियो दिखाते हैं और दिलचस्प मालूमात आपको फराहम करते हैं। सेगमेंट है दिलचस्प मालूमात। जी दिखाइए आज कौन सी वीडियो है और किस चीज़ के बारे में हमें मालूमात फराहम की जा रही है। आँख अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक ऐसी अनमोल नेमत है जिसके जरिए तमाम जहानों के पालने वाले रब्बुल आलमीन की तख्लीक करदा ना सिर्फ दिलकश और दिलफरेब नज़ारों को अपनी आंखों में समेटता है, बल्कि इसी आंख की बसारत और इसकी वुसअत के जरिए इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को जांचता और पहचानता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता करदा ये नेमत किस तरह इंसानी जिस्म में रहकर इंसान की रहनुमाई का सबब बनती है? इससे पहले हम आँख से मिलती जुलती शय यानी कैमरे की बात करें तो कैमरे की इजाद आँख की मरहूने मिन्नत है। कैमरा एक ऐसा आला है जिसके जरिए साकिन या मुतहर्रिक तस्वीर को महफूज किया जा सकता है और ये बुनियादी तौर पर एक लाइट प्रूफ खाने पर मुश्तमिल होता है, जिसके एक जानिब रोशनी का रास्ता होता है और उसके अंदर रोशनी के लिए हसास एक फिल्म लगाई होती है जो अक्स को अपनी सतह पर ज़ब्त कर लेती है। लिहाजा ये तो है इंसान का बनाया हुआ आला जो कि हूबहू किसी भी चीज को अपने अंदर समेटकर महफूज कर लेता है। ये आँख के उसूलों पर इजाद हुआ है, इसीलिए कैमरे को आँख की मिसल कहा जाता है। अलबत्ता इस आँख के हवाले से कई रिसर्च की गई हैं, मगर शायद हम अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस आँख की वुसअत और गहराई बयान ना कर पाएं, क्योंकि हमारी सोच इस आँख की वुसअत का अंदाजा लगाने से कासिर है। ताहम आँख जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो रोशनी का एहसास कर सकता है और बीनाई का अमल अंजाम देता है। इंसान अगर जरा भी गौर व फिक्र करे तो उसे बखूबी अंदाजा होगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इस तख्लीक के चंद पहलुओं का जायजा लेने से ही इंसान की अकल दंग रह गई है, तो इसके दीगर निज़ाम का क्या आलम होगा। सिर्फ इतनी सी बात अगर जहन नशीन कर ली जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करिश्मे पर बेसाख्ता रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना ज़बान पर जारी हो जाएगी कि इंसान के बनाए हुए कैमरे के जरिए मीलों दूर जिस चांद को देखने के लिए नित नए तरीके और टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, इसी चांद को अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करता ये आँख बिना किसी मुश्किल के और किसी भी टेक्नोलॉजी के सहारा लिए बगैर बआसानी मुलाहिजा कर सकती है। इंसानी आँख 10 मिलियन रंगों की शनाख्त करने की सलाहियत रखती है, यानी इंसानी आँख 576 मेगापिक्सल की तस्वीर बनाती है। अल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन देखें, आँख के हवाले से अल्लाह की एक नेमत है आँख। इस आँख की कितनी अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर कुदरत रखी है, ताकत रखी है, और ये अल्लाह तबारक व ताला की नेमत पर हमें शुक्र का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये आँख अल्लाह की नेमत है और इस आँख के ज़रिए हम देखते हैं। हर एक अपनी आँख के ज़रिए कोई जायज़ देखता है, कोई नाजायज़ देखता है, मगर मुसलमान चूँकि पाबंद है तो इस आँख से सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ देखने की इजाज़त है जिसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने की इजाज़त दी है। आँख के बारे में हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इय्याकुम वन नज़रा फ़इन्नहा तज़ूगु फ़िल क़ल्बि शहवा कफ़ा बिहा लिसाहिबिहा। फरमाया कि अपने आप को नज़र हराम से पूरी एहतियात से बचाओ, क्योंकि ऐसी बद नज़री दिल में शहवत के बीज को बोती है और इस गुनाह का इर्तिकाब करने वाले को फितने में मुब्तला कर देती है। तो अपनी आँख को हराम देखने से बचाना, ये अल्लाह तबारक व ताला की नेमत का ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है। देखिए, जो नाबीना है, देख नहीं पाते, उनको इसका एहसास होता है। हमें अल्लाह ताला ने आँख दी है तो हम इस आँख के ज़रिए अगर नाजायज़ चीज़ों की तरफ नज़र बढ़ाएंगे, शहवत की मारी आँख को अगर हम नफसानी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन बद निगाही करने की वजह से इस आँख में आँख की कीलें ठोकी जाएं, तो ये अज़ाब यकीनन बर्दाश्त नहीं होगा। तो अपनी आँख की कदर कीजिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें रुकन शुरा हमें रोज़ाना एक ऐसे मौजू पर मदनी फूल देते हैं जिसमें मुसलमानों को तकलीफ़ से बचाने का जहन होता है। सेगमेंट का नाम है तकलीफ़ मत दीजिए।
رمضان یا رمضان. جی حضور، آج کس موضوع پر آپ مدنی پھول دے رہے ہیں؟ موضوع پر تو مدنی پھول دے ہی دیں گے. آپ نے آنکھ کے تعلق سے جو ہماری آنکھ لگائی ہے، تو میں نے کہا حضور آنکھ لگ جائے گی تو پھر تو سلسلہ نہیں چلے گا. وہ دوسری آنکھ غور و فکر والی کیوں آنکھ ملائی تھی، یہ وہ والا ہے. سبحان اللہ. اس میں نیازی صاحب کا ایک شعر ہے نا، بڑا پیارا ہے. کیا بات. دل یاد لئی بنایا ہے سبحان اللہ. تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. سبحان اللہ. اور ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو، کیا اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے. پھر ایک آنکھ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اللہ اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجیے، اس میں ضیا دیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں. تو واقعی آنکھ ماشاءاللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار. تو یہ آنکھیں بڑی پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کر کے انسان ذرا دیکھے تو صحیح کہ کائنات ساری چھپ سی جاتی ہے نا. یہ پلکیں ہیں، ان پلکوں کی کور میں آپ ایک لمحے کے لیے بند کریں تو سب چھپ گیا، سب اندھیرا. دنیا اسی طرح روشن ہوگی، مگر یہ آنکھوں کے پپوٹا جو بند ہوتا ہے تو ساری روشنی آپ کے لیے ختم ہے، آپ اندھیرے میں آ جاتے ہیں. ان آنکھوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر نصیب فرمائے. اور واقعی میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو مدنی انعامات میں آنکھوں کی تربیت، آنکھوں کی حفاظت اور آنکھوں کے تعلق سے جو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے ماشاءاللہ. آنکھوں کا قفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں آنکھوں کی حفاظت کا نام ہے کہ اسے گناہ سے بچانا. صحیح. اور آنکھوں کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین مدنی ماحول میں جتنی تربیت کی جاتی ہے ماشاء اللہ، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے نا، پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و اصحاب کریم کے صدقے ہمیں ان آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ان آنکھوں کو جائز طریقے پر قرآن پاک کی زیارت کر کے، والدین کی زیارت کر کے، کہ یہ آنکھ کام کرے تو کیسی پیاری نعمت ہے کہ اگر عالم دین کا دیدار کرے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ثواب. عالم دین کا دیدار کرنا عبادت، ثواب کا باعث. والدین کا دیدار کرے تو الحمدللہ ثواب کا باعث. آپ غور فرمائیں اس آنکھ کی وجہ سے کتنی نعمت ہے. اور یہی آنکھ اگر کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے، امرت کی طرف اٹھتی ہے، اور دوستی کا موضوع ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں سے دوستی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اپنے سے کم عمر کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اٹریکشن ہوتا ہے. یہی آنکھ ہمیں تباہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. اور ایسے مدنی منع یا نوجوان کے جو محسوس کر رہے ہیں وہ قبول صورت ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ ایسوں کی صحبت سے صحیح اپنے لیے آزمائش کا سامان نہ کریں، بلکہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تو ایسی قبول صورت نوجوانوں کے لیے، مدنی منوں کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک موقع پر تربیت کے لیے ارشاد فرما کہ بڑی زلفیں بھی نہ رکھیں، بڑی آدھے کان تک رکھیں، آدھے کان کی لو تک رکھو. تو یہ کیسا الحمدللہ رب العالمین آنکھ کی حفاظت کا سامان. الحمدللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت فرمائے. خود یہ آپ جو آنکھ کا استعمال کرتے ہوئے ہی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اور یہ صرف مدنی چینل ہی دیکھیے، ورنہ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک فنگر کا دبنا ہے اور آپ نے اگلے چینل پر موو ہو جانا ہے. پھر یہی آنکھ ہوگی، جو آنکھ ہوگی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں بھٹک رہی ہوگی. تو آنکھوں کو بھٹکنے سے بچائیے، اسی کے ذریعے راہ ہدایت پائیے. اسی آنکھ کے ذریعے سے قرآن پاک کی زیارت کیجیے. اسی آنکھ سے اللہ مدینہ دکھائے، مکہ پاک دکھائے، بغداد معلیٰ دکھائے، نجف اشرف دکھائے، کربلا پاک کا دیدار کروائے. اسی آنکھ سے مولا داتا علی حجویری کے روزے کی زیارت، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے روزے کی زیارت کروائے. اسی آنکھ سے مولا بیر زمزم دکھائے، اسی آنکھ سے صفا و مروہ دکھائے، عرفات دکھائے. اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ مرشد کریم کا جلوہ دکھائے. اس آنکھ سے وہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے. کیا ہے؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. اور شہزادہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر
جمعۃ المبارک کے مبارک ساتھ بھی ہیں، اللہ قبول کرے ہم سب کے حق میں. لکھتے ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رخ کی بہار آنکھوں میں، جلوہ گر رہ رخ کی بہار آنکھوں میں. بہت زیادہ ہو گیا، میں محسوس آپ کر رہا ہوں 5 منٹ ہے ہمارے سلسلے میں اور آپ نے اپنا سیگمنٹ کرنا. بہت مختصر انشاءاللہ. المختصر یہ کہ موضوع کے عنوان سے چونکہ دوستی کا موضوع ہے، اور جب دوستی ہو ہی جاتی ہے تو فری شپ ہو جاتی ہے، اور جب فری شپ ہو جاتی ہے تو اخلاقیات کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور عمومی طور پر دوستوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ ایک عام سی بات ہو جاتا ہے. پھر دوستوں میں اگر مجھ جیسا کوئی فیٹی مین ہو تو پھر اس کو موٹا کہہ کر، کوئی تھوڑا سا ناٹا ہو تو اس کو ٹنگو کہہ کر، کوئی پلالی کلر کا ہو تو بیچارے کو کالا کہہ کر، کوئی چشمے والا ہو تو اس کو چشماٹو کہہ کر، کوئی تھوڑا سا لمبے قد کا ہو تو اس کو لمبو کہہ کر، اور نہ جانے کس کس انداز سے کیا کیا صورت اختیار کر کے ہم اس دوست کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. اور ہم وہ بھی بیچارہ ہنس رہا ہوتا ہے، کھسیانی بلی کھمن ہوچے بیچارہ اور کیا کرے. مگر سچی بات ہے کہ جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ جو اس کا قلب جانتا ہے. پھر سچی بات ہے کبھی اس کی موٹر بائک کی چابی اپنی ترکیب میں لینا، وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھرے کہیں جوتے اتارنے کا موقع آ جائے تو پھر ایک تو جوتا اتارنا وہ ہوتا ہے نا کہ جو شادی کے موقع پر اتارا جاتا ہے کو چلو، مگر یہ دوستوں کی مجلس جس کو بیچارے کو کم نظر آتا ہے اس کے ساتھ الگ مذاق کرتے ہیں. اللہ پاک. تو یہ اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں دوستی کے عنوان سے، بہت ساری گفتگو ہم نے کچھ بھی نہیں کی. مطلب میں تو ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ جو میں کیا ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو پاتا. میں مدنی چینل کی مجلس سے عرض کرتا ہوں، ہمارا سلسلہ 3 گھنٹے. اللہ رحمت کی نظر کرے، اللہ رحمت کی نظر کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. ہمیں مولا کم گفتگو کرنے والا، اچھی گفتگو کرنے والا اور مقصد مدنی مقصد کے تحت گفتگو کرنے والا بنا دے. المختصر یہ کہ دوستی اگر ہے تو اسے جائز دوستی کی صورت اختیار کیجیے، اخلاقیات کے تقاضوں کو ہرگز نہ بھولیے. اب جو کوئی آپ کا دوست بیچارہ کسی نہ کسی ظاہری کیفیت کا حامل اس طرح کا آ ہی گیا ہے تو خدا را اس کے اس عیب کو اچھال کر اسے تکلیف نہ دیجیے، اس کا مذاق مت اڑائیے، اسے خوامخواہ اذیت کا شکار نہ دیجیے. وہ کھسیانی بلی ہنس کر بیچارہ چپ ہو جائے گا مگر اس کا دل کرچی کرچی ہوتا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے دوستوں کو تکلیف نہ دیجیے. سبحان اللہ. تکلیف مت دیجیے کہ عنوان پر بڑے ہی پیارے مدنی پھول ہیں کہ اپنے دوستوں کو، دوست کو بھی تکلیف دیتے ہیں یار. حالانکہ بولتے ہیں دوست ہے تو دوست کو تکلیف نہیں دی جاتی، دوست کو راحت پہنچائی جاتی ہے جس طرح خود اپنے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں. ہمارے سلسلے میں آج ہم نے موضوع رکھا اپنے دوستی کے معیار کے حوالے سے. آپ کا دوست کون ہے؟ تو میں اور آپ ہم سب دیکھ لیں کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے. دوستی اللہ اور رسول کی محبت میں ہے، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، یا اس کے علاوہ ہے. تو اپنے دوستی کے معیار کو درست کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. یہ مدنی ماحول آپ کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگا، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل رضا الہی اور جنت کی طرف بڑھنے میں آپ کا مددگار بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے. کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں اگر ممکن ہو تو ادب و تعظیم کے ساتھ آئیے صلاۃ و سلام کے 2 اشعار میں شامل ہو جائیے. نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. رب درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کے بعد انشاءاللہ تقریباً 5:15 بجے دیکھیے مدنی منوں کا سلسلہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے بھرپور سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے اور مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔